خوشی کے آنسو ہماری آنکھوں سے برس پڑتے ہیں۔ آہ اے میرے رب، تیرا ہزار بار شکر، تو نے ایک بار پھر مجھے مہلت دی کہ میں اپنے آقا کے لیے سلام پیش کروں۔ جب گنبد کے قریب ہو جاتے ہیں تو سب گناہ گار کی آنکھوں سے آنسو بن کر گر پڑتے ہیں۔ اے میرے رب، مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے آقا کی عدم موجودگی کو کس طرح برداشت کروں۔ ان دیواروں کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ آپ کے پہلو میں دو جانثار ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اگرچہ المناک درد ہر مومن کے اندر سے ظاہر ہوتا ہے۔ اے میرے رب، اے کاش میں بھی وہاں سویا ہوتا۔ پیر کا دن تھا، 29 صفر 11 ہجری کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ اپنے شدید سر درد اور جسمانی درد کے ساتھ 11 دن صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ آپ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس سبز گنبد والے کمرے کی چھت کے نیچے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے۔ ان کو بہت ڈر تھا کہ نادان احمق لوگ جہالت میں مبتلا ہو کر ان کی قبر سے تبرکات کو حاصل کرنے کے لیے مزار اور عبادت گاہ نہ بنا دیں۔ اپنی زندگی کے آخر میں اسی بیمار حالت میں، جس میں سر درد کی شدت کی وجہ سے اپنے سر کو کپڑے سے باندھ رکھا تھا، اسی حالت میں منبر پر بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ آپ کی اس شدید بیماری کی وجہ سے حیران و پریشان اور غمگین ہو کر بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد اور عبادت گاہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو بت قرار دے کر عبادت کرنا شروع کر دیں۔ شدت کی تکلیف کے باوجود اپنی وفات سے 4 دن پہلے تک نماز کی امامت کراتے رہے۔ جمعرات کی رات تھی کہ بیماری نے مزید شدت پکڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ابو بکر صدیق کے بارے میں بہت سی نصیحتیں کی۔ سوموار کے دن 12 ربیع الاول سن 11 ہجری تھا۔ فجر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ اٹھایا تو مومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز جاری رکھیں۔ سورج چڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حسن اور حسین کو بلایا اور ان کو نصیحت کی، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں کہا اور نماز کی پابندی کرنے کی بہت تاکید کی۔ آپ نے اپنا سر مبارک مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں رکھ کر مسواک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت میں آئے، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی۔ امت کے چراغ اور ہدایت کے سرچشمہ نے 63 سال کی عمر میں اس دنیا فانی کو الوداع کہا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر میں
سوئے ہوئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله. والسلام عليك يا أبا بكر. والسلام عليك يا عمر.